یہ میری ویڈیو عام عوام کے لیے ہے. ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کون ہو، میں کون ہوں؟ کیا یہ ملک عمران خان کا یا اس کے باپ کا ہے؟ کیا یہ ملک نواز شریف کا یا اس کے باپ کا ہے؟ کیا یہ ملک زرداری کا یا اس کے باپ کا ہے؟ کیا یہ ملک باجوہ کا یا اس کے باپ کا ہے؟ نہیں، ملک کا اصل مالک کون ہے؟ میں اور آپ. ٹھیک ہے، مطلب عام عوام، عام شہری جو ہوتا ہے وہ ملک کا اصل مالک ہوتا ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ٹیکسز دے کر اپنے اوپر فوج کو مسلط کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی جو کمائی ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں. 1 کلو جو چینی خریدتے ہیں، 1 کلو آٹا خریدتے ہیں، اس میں ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ یار اتنا جو ٹیکس ہے یہ فوج کی طرف جائے، اس کو تنخواہ ملے کہ وہ میرے ملک کی حفاظت کرے. اتنا جو ٹیکس ہے، یہ جو میں نے کلو گھی خریدا ہے، کلو آٹا خریدا ہے، اس میں سے اتنا ٹیکس جو ہے وہ پولیس کی طرف جائے، تاکہ پولیس جو ہمارے محلے میں پولیس ہے، چوکی ہے، اس کو میرے جو ٹیکس ہے اس سے آ کے اس کو تنخواہ ملے، تاکہ وہ میرے گھر کی اور میرے ماں باپ جو بھی ہیں، بہن بھائی ہیں، جو ہمارے پریوار ہے، اس کی حفاظت کرے، جو محلے کے اندر موجود غیر یا بد کردار لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تم ملک کے خلاف آواز اٹھاتے ہو تب مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تم ملک کے مالک ہو، اور ملک کا مالک اگر ملک کے خلاف آواز اٹھائے گا تو یہ فوج تو اس کے باپ کا تو نہیں ہے، ملک پولیس کے باپ کا تو نہیں ہے. پولیس کو تو تم نے تنخواہیں دے کر اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، فوج کو تم نے تنخواہیں دے کر اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے، یہ تم سے بڑھ کر تو نہیں ہے. تو پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، میری بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کی عزت کریں، اپنے ملک کی عزت کریں. کوئی بھی سیاسی جماعت آپ نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ آپ کس لیے سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ وہ میرے ملک کو بہتر کرے گی. فار ایگزامپل ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا ہمارا مقصد کیا تھا؟ کہ جی پی ٹی آئی کی جماعت کا جو بھی بڑا ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا. عمران خان، سپوز عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ملک کو بہتر کی طرف لے کر جائے گا، میرا ملک ترقی کرے گا. یہی مقصد تھا تمہارا پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا، یہی مقصد تھا نون لیگ کا، نون لیگ کو ووٹ دینے کا. یہی مقصد تھا جو ہمارے زرداری کے سپورٹر ہیں ان کا، یہی مقصد تھا کہ جی ملک ترقی کرے گا. لیکن ایک بات تو آپ 100% جانتے ہیں، ایٹ دی اینڈ نہ نواز شریف نے اس ملک میں رہنا ہے، ایٹ دی اینڈ نہ زرداری نے اس ملک میں رہنا ہے، ایٹ دی اینڈ نہ ہی عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے. کسی بندے نے اس ملک میں نہیں رہنا ہے. رہے گا کون؟ تم اور میں اور ہمارے بچے. اور ہم کیا کرتے رہیں گے ساری عمر؟ یہی ٹیکسز دے کر ان کو تنخواہیں دیں گے، اور پھر یہ ہم پر ہی بدماشیاں کریں گے، یا مالک پر ہی بدماشی. اور جی میری بلی میرے کو ہی میاؤں، اور بھائی میں تجھے تنخواہ دے رہا ہوں، میرے اوپر ہی تو ابھی بدماشیاں کرے گا. مجھے تو دکھائے گا پاور کیا ہوتی ہے، میں دکھاؤں تجھے عام شہری کی کیا پاور ہوتی ہے. تو جب عام شہری خود کو سمجھ جائے گا، خود کی پاور کو جس دن عام شہری سمجھ جائے گا کہ بھئی فوج میری ہے، پولیس میری ہے، اس کے اندر اگر فوج کے اندر کوئی بندہ ہے، پولیس کے اندر کوئی بندہ ہے زیادتی کرتا ہے، جس علاقے میں وہ پولیس ہے، ٹھیک ہے، جس تھانے میں وہ بندہ ہے، اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہوں، تھانے کے باہر آ کے کھڑے ہوں. ہاں بھئی تیرا تھانے کا میں دے رہا ہوں، تیرے تھانے کو پیسہ کون دے رہا ہے؟ تنخواہ میں دے رہا ہوں، اس علاقے کے ٹیکسز سے آ رہی ہے تیرے تھانے کو تنخواہ. کہڑے ہوئے تھے بدماش جس نے عام شہری پہ بدماشی کی ہے. تو جس دن تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے، نہ پولیس میں کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو ملے گا جو ادارے کو بدنام کرے گا یا تمہاری ماں بہن کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے گا یا گالی دے گا آپ لوگوں کو، اور نہ ہی فوج میں ایسا بندہ ملے گا آپ کو جو آپ پر بدماشی کر سکے، نہ ہی کسی ایم این اے ایم پی اے کے باپ میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ایک عام ریڑھی کے سامنے جو کھڑا شخص ہے اس کے ساتھ بدماشی سے بات کر سکے. تو میرا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں یہی بتانا ہے کہ عام عوام جو ہے، جو میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں. گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ ملک کے مالک نہیں ہیں، ان کو میں تنخواہ دے کر میں نے گورنمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ ایک پیون ہے، چاہے وہ ایک وزیر اعظم ہے، چاہے وہ باجوہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ ہے، یا چاہے وہ ایک چھوٹا سپاہی ہے، کانسٹیبل ہے، یا بہت بڑا آئی جی ہے. ان سبھی لوگوں کو میں تنخواہ دے رہا ہوں، تم تنخواہ دے رہے ہو. تو تمہیں یہ بات جس دن سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی بڑی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بھی بڑا تنگ آ گئی ہوں. اب ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے صبر کی، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیوں
خود کو وہ ہمارے پٹھان کہتے ہیں نا، یہ کیوں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو ہم نے خود پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ کیوں کوشش کرتے ہیں زمینی خدا بننے کی، جبکہ ان کی اوقات نہیں ہے ایسا کرنے کی. تو یہ سبھی ہماری کمزوری ہے، کیونکہ ہم عوام جو ہیں ہم ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، ہم ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے. جس دن ہم ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لینا شروع ہو گئے، جس دن ہم ملک کے لیے سٹینڈ لینا شروع ہو گئے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. کچے کے ڈاکو گنے چنے لوگ ہیں. جاؤ نا پولیس کو بولو نا، جاؤ نا ذرا تساں کی دسے بندے اتفاق کیا ہوتا ہے. تو یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب مل کر اس ملک کو ترقی دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم سب مل کر اس ملک کے قانون کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم پولیس کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں بھائی. ایک پورا محلہ جس دن تھانے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں بولتا ہوں دکھانا پھر مجھے وہ زمینی خدا جو تم میں بدماشیاں کرتا ہے نا، جو بھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اسے بولنا کر تو بدماشی. میں میری تنخواہ میرے پیسے سے تیرا گھر چل رہا ہے، تو مجھے بدماشیاں دکھائے گا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی جو ہے تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن سمجھ جاؤ گے. جس دن تم سمجھ جاؤ گے پھر اس دن تم بولو گے آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. تو میرا یہی ایٹ دی اینڈ میں یہی بولوں گا کہ پاکستان زندہ باد، آرمی زندہ باد، پولیس زندہ باد، عدالتیں زندہ باد. اسٹے اسٹرانگ with your Pakistan, bro. Don't go against it.